رجم کے بارے میں غم صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا کہ وہ خود قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ ایک اور جرم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس میں بھی موت کی سزا تجویز کی ہے، وہ ہے توہین رسالت کا جرم۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ توہین رسالت نہ قتل ہے نہ فساد فی الارض ہے جیسا کہ آیت میں بیان ہوا، پھر اللہ کے پیغمبر نے اس پر موت کی سزا کی بات کیوں کی؟ یہاں بھی وہی صورتحال ہے، میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا، لیکن بات کی پدا وہیں سے ہوگی جہاں سے ہم اپنے منہاج کے مطابق کی پدا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھا جائے۔ کیا اس میں توہین کا کوئی جرم زیر بحث آیا ہے؟ کیا اس کی کوئی سزا بیان ہوئی ہے؟ وہ سزا اگر بیان ہوئی ہے تو کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس میں بعض جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس میں چوری کی سزا بیان ہوئی ہے، زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، زنا کی تہمت کی سزا بیان ہوئی ہے جسے قذف سے تعبیر کیا جاتا ہے، قتل کی سزا بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح فساد فی الارض کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ ان پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ توہین کوئی جرم ہے، اس کو قرآن اس لحاظ سے زیر بحث لایا ہے، پھر اس نے بتایا ہے کہ اس میں فلاں اور فلاں سزا دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید اس طرح کی کسی سزا کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توہین کے معاملات قرآن میں زیر بحث نہیں آئے، توہین کے معاملات زیر بحث ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا ہے، شاعر کہا گیا ہے، الزامات لگائے گئے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو جھوٹ کا مرتکب قرار دیا جائے۔ اس نوعیت کی دسیوں باتیں ہیں جو قرآن مجید میں زیر بحث ہیں، لیکن دیکھ لیجئے کسی جگہ قرآن مجید نے اس پہلو سے ان کا ذکر نہیں کیا کہ یہ جرم ہو گیا ہے، اس جرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کر دی ہے۔ میں قرآن مجید کا ایک مقام بطور مثال پیش کر دیتا ہوں۔ وہاں ایک نہایت واضح معاملہ زیر بحث ہے جس میں توہین کے معاملات کو خود قرآن نے بیان فرمایا ہے، ان پر تبصرہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے یا جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن اس میں کسی دنیوی سزا کا ذکر ہو، ادنا درجے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں سورہ نساء سے قرآن مجید کا وہ مقام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ نساء کی آیت 46 ہے جس سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیًا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم ولا یؤمنون الا قلیلا۔ یہ آیت 46 جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ ترجمہ سنیے۔ پھر ان میں سے خاص کر جو یہودی بن گئے ہیں ان کا ایک گروہ زبان کو توڑ موڑ کر اور دین پر طعن کرتے ہوئے لفظوں کو ان کے موقع و محل سے ہٹا دیتا ہے، اور سمینا و عصینا اسما غیر مسمع اور رائنا کہتا ہے، درا حالے کہ اگر وہ سمینا و اطعنا اسما اور انظرنا کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور موقع و محل کے مطابق بھی، لیکن ان کے منکر ہو جانے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یہ قرآن مجید کا تبصرہ ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے اس میں اس کی وضاحت کس طرح کی ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ ان شرارتوں کی طرف اجمالاً اشارہ کیا ہے جو یہود کے اشرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے ارادے سے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو دوسروں کی نگاہ میں حقیر اور بے وقت بنانے کے لیے کرتے تھے۔ یعنی اس میں یہ سارے جرائم جمع ہو جاتے تھے۔ توہین کا ارادہ ہے، دین کی تحقیر مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی دعوت دونوں کو بے وقت کرنا ان کے پیش نظر ہے۔ اس کی ایک مثال عرب کے مجلسی الفاظ میں ان کی تحریف تھی، یعنی وہ رسول اللہ کی مجالس میں آتے تھے اور اس طرح آپ کے سامنے بیٹھ کر ان جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال عرب کے مجلسی الفاظ میں ان کی تحریف تھی جو متکلم کی تحسین، سننے والوں کے ذوق و شوق اور اعتراف و قبول کے اظہار کے لیے بولے جاتے تھے۔ یعنی ہم جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی بزرگ شخصیت بات کر رہی ہے یا مثلا ہمارے ہم مشاعرے ہوتے ہیں ان میں تحسین کے کچھ الفاظ رائج ہو جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ مقرر ارشاد ہو،
تو اس طرح کے الفاظ بالعموم مجلسی آداب کی نوعیت رکھتے ہیں۔ عرب میں بھی ایسے الفاظ رائج تھے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہ الفاظ یعنی یہ مجلسی اعتراف کے الفاظ یا تحسین کے الفاظ یا قبولیت کے الفاظ، یہ الفاظ اصلاً تو اظہار تحسین یا اعتراف و قبول کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی گروہ شرارت اور بدتمیزی کرنا چاہے تو ذرا زبان کو توڑ مروڑ کر، تلفظ کو بگاڑ کر یا لب و لہجے میں ذرا مصنوعی انداز پیدا کر کے بڑی آسانی سے تحسین کو تقبیح اور اعتراف و اقرار کو طنز و استہزاء بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں ذرا سا اگر لہجے کا فرق بھی پیدا کر لیا جائے تو یہ طنز اور استہزاء کے الفاظ بن جائیں گے۔ اس سے متکلم کے وقار کو کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن شرارت پسند اشخاص اس طرح اپنے دل کی بڑاس نکالنے کی کوشش کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ استاد امام امین حسن اصلاحی نے ان الفاظ کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں سمینا و اطانا کے لفظی معنی ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی مجلسوں میں جب کوئی بات کی جاتی تھی تو قبولیت کے اظہار کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے تھے سمینا و اطانا۔ سمینا و اطانا کے لفظی معنی ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اہل عرب یہ اس موقع پر بولتے تھے جب اپنے کسی بڑے، کسی سردار، کسی بادشاہ کے حکم و ارشاد پر اپنی طرف سے امتثال امر کے لیے آمادگی اور مستعدی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی تو اپنے ظاہر کے لحاظ سے تو یہ آمادگی اور استعداد کے الفاظ ہیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے تا کا لفظ بھی ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہودی اشرار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جاتے تو اپنی سعادت مندی اور وفاداری کی نمائش کے لیے سمینا و اطانا تو بات بات پر کہتے، لیکن لب و لہجے کے تصرف سے اس کو ادا اس طرح کرتے کہ اطانا کو اتھینا بنا لیتے، یعنی اس طرح لفظ زبان سے ادا ہوتا کہ بظاہر یہ لگتا کہ اطانا کہہ رہے ہیں لیکن وہ اصل میں اتھینا کہہ رہے ہوتے تھے۔ چونکہ دونوں کے حروف ہم آہنگ اور قریب المخرج ہیں، اس وجہ سے اس تحریف میں ان کو کامیابی ہو جاتی۔ اس طرح وہ تسلیم و اطاعت کے جملے کو نافرمانی اور سرکشی کے قالب میں ڈھال دیتے اور سمجھنے والے ان کی اس شرارت پر کوئی گرفت بھی نہ کر سکتے، اس لیے کہ وہ بڑی آسانی سے یہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ نہیں ہم نے سمینا و اطانا کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں شریف اور خوددار آدمی بات کو سن اور سمجھ کر بھی خاموشی سے ٹال دینے ہی کو بہتر خیال کرتا ہے۔ یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ ہم نے اطاعت کی، وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے نافرمانی کی، اچھا، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ اسما غیر مسما کے لفظی معنی ہے، یہ دوسرا لفظ ہے یا دوسری تعبیر ہے۔ اسما غیر مسما کے لفظی معنی ہے سنو وہ بات جو پہلے سنائی نہیں گئی، یہ تحسین کا کلمہ ہے۔ یہ دیکھیے بڑی نادر بات فرمائی ہے۔ اس فکرے کا اچھا محل یہ ہے کہ مجلس میں متکلم یا خطیب کی کوئی حکیمانہ بات سن کر ایک سامع دوسرے سامع کو متوجہ کرے کہ یہ دانش مندانہ اور حکیمانہ بات سنیے، یہ بات پہلی بار ہمارے کانوں نے سنی ہے۔ اس طرح کے جملے بعض اوقات ہم بھی بولتے ہیں، اس سے پہلے یہ بات کبھی ہم نے نہیں سنی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نہ صرف متکلم اور خطیب کی قدردانی کی دلیل ہے بلکہ دوسروں کو اس کی قدردانی کے لیے تشویق و ترغیب بھی ہے۔ لیکن کوئی شخص ہوٹنگ کے انداز میں بانداز تمسخر یہی بات کہے تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا اس کی ناشنیدنی سنو، یہ کیسی بے پر کی اڑا رہا ہے، ایسی بات کاہے کو کبھی کسی نے سنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ محض انداز اور لب و لہجے کی تبدیلی نے اس نہایت اعلیٰ فکرے کو تان و طنز کا ایک زہر آلود نشتر بنا دیا، لیکن اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ گرفت ہو تو کہنے والا صفائی پیش کر سکتا ہے کہ میں نے تو طنز کے طور پر نہیں بلکہ تحسین کے طور پر کہا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ اس فکرے میں طنز کا پہلو غیرہ مسمع کے الفاظ سے پیدا ہوتا تھا، اس لیے قرآن نے اس کی یہ نوک توڑ دی اور ہدایت کی کہ صرف اسما کہا جائے۔ رائنا کے لفظی معنی ہے، یہ تیسرا لفظ ہے۔ رائنا کے لفظی معنی ہے ذرا ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لفظ کا اچھا محل استعمال یہ ہے کہ اگر مخاطب نے متکلم کی بات اچھی طرح سنی یا سمجھی نہ ہو، یا بات ایسی لطیف اور حکیمانہ ہو کہ خود متکلم کی زبان سے اس کو مکرر سننا چاہے، تو اس کو دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں پھر ارشاد ہو، پھر فرمائیے، اسی طرح عربی میں رائنا کہتے ہیں۔ یہ لفظ سامع کے ذوق و شوق اور اس کی رغبت علم کی دلیل ہے، لیکن یہودی اشرار لیے لسان یعنی زبان کے توڑ مروڑ کے ذریعے سے اس کو بھی طنز کے قالب میں ڈھال لیتے تھے۔
اس کی شکل یہ ہوتی کہ رائنا میں عین کے کسرہ کو ذرا دبا دیجئے تو یہ لفظ رائنا بن جائے گا، اور اس کے معنی ہوں گے ہمارا چرواہا۔ قرآن نے یہود کی اس شرارت کی وجہ سے اس لفظ کو سرے سے مسلمانوں کے مجلسی الفاظ ہی سے خارج کر دیا، اور اس کی جگہ انظرنا کے استعمال کی ہدایت فرمائی، جس کے معنی ہے ذرا ہمیں مہلت عنایت ہو، ذرا پھر توجہ فرمائیے۔ یعنی مفہوم کے لحاظ سے یہ ٹھیک رائنا کا قائم مقام ہے، اور اس میں لہجے کے بگاڑ سے کسی بگاڑ کے پیدا کیے جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے کیا کیا، جب اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا اور توہین کی یہ صورت پیدا کی گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی مورچہ لگاتا، اس نے مجلسی الفاظ کو تبدیل کرنے کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی کہ یہ الفاظ ہی تبدیل کر لیے جائیں تاکہ ان شرپسندوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ اس میں ظاہر ہے کہ سخت توہین ہے، استہزاء ہے، طنز ہے، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر ان جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن نے اس پر کیا تبصرہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد روایتوں کو دیکھ لیجیے۔ روایتوں کا ایک بڑا ذخیرہ اب لوگوں کی رسائی میں ہے۔ اس میں سے وہ 6 کتابیں بالکل متعین ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ان میں موطا امام مالک کو بھی شامل کر لیجیے۔ ان کتابوں میں کسی جگہ آپ کو کوئی ایک روایت بھی نہیں ملے گی جس میں اس طرح کی کوئی بات بیان ہوئی ہو یا اس طرح کے کسی جرم کی کوئی سزا بیان کی گئی ہو۔ ان کتابوں کے باہر البتہ جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں محدثین بالکل متفق ہے کہ وہ ایک متہم بالکذب شخص کی روایت ہے، چنانچہ ضعیف روایت کی حیثیت سے بعض جگہ اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ حسن کے درجے کی بھی کوئی روایات کے پورے ذخیرے میں ایسی نہیں ملتی جو اس مضمون کو بیان کرتی ہو، اور میں نے عرض کیا ہے کہ سیاہ ستہ میں یا موطا امام مالک میں تو سرے سے اس طرح کی کسی بات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے اور یہ روایات ہے۔ اس کے بعد صرف وہ واقعات رہ جاتے ہیں جن کو لوگوں نے اپنے سوء فہم سے توہین رسالت کے واقعات بنا دیا ہے۔ وہ صرف توہین کے واقعات نہیں ہیں، میں ان کی تفصیلات عرض کرتا ہوں۔ وہ سب کے سب اللہ اور رسول کے مقابل میں محاربے اور فساد فی الارض کے واقعات ہیں۔ ان تفصیلات کی یہ بات 2 اور 2 4 کی طرف واضح ہو جائے۔ خان صاحب، یہ جس روایت کا آپ نے ذکر کیا، یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بہت معروف روایت ہے، من سب نبی فاقتلوہ۔ مسلمانوں کے دینی مذہبی اجتماعات میں لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے روایت سنائی بھی جاتی ہے، جس طرح کہ خان صاحب نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ روایت محدثین کا اتفاق ہے کہ ناقابل قبول ہے۔ اس روایت کے بارے میں تفصیلی طور پہ لوگ پڑھنا چاہیں تو ہمارے ادارے کے مختلف اسکالرز نے اس پر مضامین بھی لکھے ہیں، لیکن میں 4-5 مختصر سی باتیں لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم مقدمات کی وضاحت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ روایت پہلی دفعہ 30ویں صدی ہجری میں سامنے آتی ہے اور سیدنا علی کی نسبت سے سامنے آتی ہے۔ اس سے پہلے حدیث کی کتابیں کئی 100 سال سے مرتب ہو رہی تھیں، ان میں کسی ایک کتاب میں بھی یہ روایت نہیں آئی، یہاں تک کہ سیدنا علی کی نسبت سے حدیث کے ابتدائی ترین ماخذ میں روایات منقول ہیں، لیکن کہیں پر آپ کی نسبت سے روایت سامنے نہیں آتی۔ یہ پہلی دفعہ المعجم الکبیر طبرانی کی اس میں سامنے آتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ کسی دوسرے صحابی نے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ تھے، اور جس طرح کے جرم کی پاداش میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ایک شخص کو پیش آئے۔ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کسی دوسرے صحابی نے آج تک توہین رسالت کے ضمن میں قتل کی سزا کا کہیں سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ تیسری بات، جس طرح ہم صاحب نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، چاہے وہ مسند احمد ہو، مسند طیالسی ہو ابتدائی ماخذ، مصنف ابن ابی شیبہ ہوں، یا ہمارے پاس جس یہاں کی کتابیں آتی ہیں بخاری ہو، مسلم ہو، سنن ابن ماجہ ہو، موطا ہو، جتنی کتابیں ہیں ان میں کہیں بھی اس موضوع کی کوئی ایک روایت بھی سرے سے نقل نہیں ہوئی۔ اس روایت کے بارے میں جو چوتھی اور سب سے اہم بات ہے کہ جن کتابوں میں یہ بعد میں آئی ہے کئی 100 سال بعد، ان کے بارے میں بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر ایسے راوی پائے جاتے ہیں جیسے کہ عبید اللہ عمری کے نام سے اسی روایت میں ایک راوی آتے ہیں جو متہم بالکذب پہ الزام جن پہ لگتا ہے، جو جھوٹ کرتے تھے۔ تو یہ روایت مسلمانوں کے علم میں بالاتفاق ایک ناقابل قبول روایت ہے۔ ہم جب روایت پر بات ہو گئی، قرآن مجید کا آپ نے بتا دیا کہ خود اللہ کے رسول کی مجلس میں لوگ ارتکاب کرتے تھے توہین کا، لیکن قرآن مجید نے کوئی سزا تجویز نہیں کی۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں پھر یہ سزا آئی کہاں سے، وہ مقدمات کیا ہیں، کن لوگوں کو سزائیں دی تھیں؟ میں نے ان تمام واقعات پر تفصیلی تبصرہ اپنی کتاب مقامات میں کیا ہے۔ میری کتاب مقامات میں ایک مضمون ہے توہین رسالت کی سزا۔ ٹھیک، اہل علم بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے عام ناظرین بھی۔ اس میں میں نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ اس کا صرف وہ حصہ میں یہاں عرض کر دیتا ہوں جس میں واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ کیا واقعات ہیں جن کو ماخذ بنا کر یہ سزا بیان کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن میں کوئی چیز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کوئی چیز نہیں ہے، واقعات ہیں۔
واقعات کو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ ان کے سیاق سباق میں دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی قانونی بیانات نہیں ہیں. یہ جہاں تہاں لوگوں نے کوئی چیز دیکھی اس کو اپنے طریقے سے بیان کر دیا ہے. اس کے باوجود ان کے بارے میں وہ معلومات موجود ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بھی اصلاً فساد فی الارض کے واقعات ہیں. میں نے لکھا ہے توہین رسالت کی سزا کے جو واقعات بالعموم نقل کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے. ابو رافع ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینے پر چڑھا لانے کے مجرم تھے. یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو توہین رسالت کی سزا دی گئی ان میں یہ ایک ابو رافع بھی ہے. لیکن کیا یہ محض توہین کا مجرم تھا؟ اس نے کوئی اہانت کی بات کر دی تھی؟ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو غزوہ خندق میں قبائل کو مدینے پر چڑھا لانے کے مجرم تھے. یہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں حملہ آور لوگ آئے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھود کر دفاع کرنا پڑا. مسلمانوں کے لیے بالکل زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہوا. یہ لشکر جن لوگوں نے چڑھا لانے کے لیے ترغیب دی یا اس مقصد کے لیے سازشیں کی ان میں یہ شخص بھی شامل تھا. یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے. ابن اسحاق کے الفاظ میں فی من حزب الاحزاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان لوگوں میں ہے جس نے اس طرح کے جنگی جرم کا ارتکاب کیا تھا. کعب بن اشرف کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے مکہ جا کر قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی. یہ دوسرا شخص ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ توہین کی سزا دی گئی، درحالے کہ اس کی جرائم کی نوعیت طرح سن لیجیے کیا تھی. غزوہ بدر کے بعد اس نے مکے جا کر قریش کے مقتولین کے مرثیے کہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی کہ لوگوں آؤ اٹھو اور مدینے پر حملہ آور ہو جاؤ. مسلمان عورتوں کا نام لے کر تشبیب لکھی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائی. تشبیب قصیدے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس میں عورتوں سے اپنے عشق کے جذبات بیان کیے جاتے ہیں. مسلمان عورتوں کے نام لے کر، مسلمان عورتوں کا نام لے کر تشبیب لکھی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں رہتے ہوئے آپ کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کو دھوکے سے قتل کر دینا چاہا. یہ اس شخص کے جرائم تھے. عبداللہ بن خطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا. یہ تیسرا مجرم ہے. عبداللہ بن خطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا. اس کے ساتھ ایک انصاری اور ایک مسلمان خادم بھی تھا. راستے میں حکم عدولی پر اس نے خادم کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا. پھر یہی نہیں، یہ تینوں خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کی تکذیب پر مصر رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ رسولوں کے براہ راست مخاطبین عذاب کی زد میں ہوتے ہیں، چنانچہ معاندت پر یعنی دشمنی پر اتر آئیں تو قتل بھی کیے جا سکتے ہیں. یہی معاندت ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ کی آیت میں یحاربون اللہ و رسولہ میں بیان کیا ہے. یعنی وہ اللہ کے پیغمبر کی دشمنی پر اتر آئے، مقابلے میں آ گئے ہیں. انہوں نے ایک طرح سے جنگ چھیڑ دی ہے. اب وہ اپنے رویے کی بنیاد پر برسر جنگ ہے، لوگوں کو انتقام کے لیے ابھارتے ہیں، مکے میں جا کر لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں. اس سے واضح ہے کہ یہ محض توہین کے مجرم نہیں تھے بلکہ ان سب جرائم کے مرتکب بھی ہوئے. اس میں بیان کیا گیا نا کہ توہین کے مجرم تو جگہ جگہ موجود تھے جی، لیکن یہ کیا محض توہین کے مجرم تھے؟ اس سے واضح ہے کہ یہ محض توہین کے مجرم نہیں تھے بلکہ ان سب جرائم کے مرتکب بھی ہوئے تھے، لہٰذا انہی کی پاداش میں قتل کیے گئے. عبداللہ بن خطل ایک خونی مجرم تھا. اس کے بارے میں اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. اسی طرح کے مجرم تھے جن کا ذکر سورہ احزاب میں ہوا ہے. خدا کے پیغمبر سے مسلمانوں کو برگشتہ اور بدگمان کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بالکل برباد کر دینے کے لیے یہ ان کی خانگی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے. یہ قرآن میں زیر بحث ہے. ان کی خانگی زندگی کے بارے میں افسانے تراشتے، بہتان لگاتے اور اسکینڈل پیدا کرتے تھے. ازواج مطہرات سے نکاح کے ارمان ظاہر کرتے تھے. مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں اڑاتے تھے.
مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو ان کے در پہ آزار ہوتے اور اس پر گرفت کی جاتی، تو اس طرح کے بہانے تراش کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہی تھی۔ ان کے بارے میں یہ سب چیزیں قرآن کے اشارات سے بھی واضح ہیں اور روایتوں میں بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں اپنی کوئی چادر اوپر ڈال کر باہر نکلے تاکہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں اور ان کو ستانے کے لیے یہ اس طرح کے بہانے نہ تراش سکیں۔ نیز فرمایا کہ یہ اشعار بھی متنبع ہو جائے کہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ یہ سورہ احزاب کی 60-61 آیات ہے۔ اس سے تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے مجرم تھے جو مدینے میں پائے جاتے تھے، انہوں نے کس طرح کی حرکتیں کی ہیں، کس طرح کے معاملات میں یہ دخیل رہے ہیں اور مسلمانوں کو اور اللہ کے پیغمبر کو کس کس طریقے سے اذیت پہنچائی ہے۔ یہ میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں ان کے ماخذ بھی بیان کر دیے ہیں۔ جو لوگ ان کو دیکھنا چاہیں میری کتاب مقامات میں 332-333 صفحے پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، یعنی حرکتیں میں نے پیچھے بیان کر دی، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، جن کے جرائم بیان ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ جہاں رہ سکیں گے ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھیے وہی سزا بیان ہوئی ہے، وہ قتلوا تقتیلا، جو ہم اس سے پہلے سورہ مائدہ کی آیات میں دیکھ چکے ہیں۔ یعنی یہ فساد فی الارض کے مجرم ہیں، ان کو وہ سزا دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فساد فی الارض کے مجرموں کے لیے بیان کر دی۔ ان کے علاوہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ناقابل التفات ہے، یعنی کچھ اور واقعات بھی ہیں لیکن ان کی سند دیکھی جائے تو وہی صورتحال ہے جو اس سے پہلے ایک روایت کے بارے میں آپ بیان کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ناقابل التفات ہیں لیکن بالفرض ہوئے ہوں تو ان کی نوعیت یہی سمجھنی چاہیے کہ منکرین کے سب و شتم سے ان کی معاندت، یعنی ان کی دشمنی، ان کا ہرابہ پوری طرح ظاہر ہو جانے کے بعد رسولوں کی تکذیب کا وہ قانون ان پر نافذ کر دیا گیا جو قرآن میں ایک سنت الہی کی حیثیت سے مذکور ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن مجید میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے معاندت یا دشمنی کی ابتدا کر دی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا اعلان ہے، اور وہ سزا وہی ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکی۔ بعض مقتولین کے خون کو حدر قرار دینے کی وجہ بھی یہی تھی، یعنی کسی مجرم نے اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا، اس کو اگر مثال کے طور پر قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے قصاص نہیں لیا۔ اس کو کہتے ہیں خون کو حدر قرار دینا۔ تو مجرم کی یہ نوعیت ہے جس وجہ سے خون کو حدر قرار کیا ہے۔ لا یقتل مسلم بکافر، اسی کا بیان ہے، یعنی اسی طرح کے وہ منکرین تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی قتل کر دے گا تو اس کے قصاص میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے مجرم ہیں۔ علماء ان حقائق سے واقف ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ ان واقعات سے وہ توہین رسالت کا قانون اخذ کریں گے۔ یعنی اس طرح کے واقعات ہیں، اس طرح کے مجرم ہیں، یہ ان کا پس منظر ہے، اس فساد تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، اس طرح اللہ اور رسول کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ان کی معاندت ہے، ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اور علماء اس سے توہین رسالت کا قانون اخذ کر رہے ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس قصے سے بھی استدلال کرنا چاہے جو سیدنا عمر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے پر انہوں نے ایک شخص کی گردن اڑا دی تھی۔ یہ واقعہ عام طور پر بیان ہوتا ہے۔ ہمارے علماء یہ واقعہ ممبروں پر سناتے اور لوگوں کو بالواسطہ ترغیب دیتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے پہلے، دوسرے، یہاں تک کہ تیسرے درجے کی کتابیں بھی اس واقعے سے خالی ہیں۔ ابن جریر طبری ہر طرح کی تفسیری روایتیں نقل کر دیتے ہیں مگر انہوں نے بھی اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ یہ ایک غریب اور مرسل روایت ہے جسے بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل ضرور کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو علم حدیث سے کچھ بہرہ حاصل ہے انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی سند بالکل واہی ہے
اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم کی سندوں میں اس کا راوی ابن لہیہ ضعیف ہے۔ ٹھیک، یہ ساری بحث تفسیر کی کتابوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے اور رجال کی کتابوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ مفسرین سورہ نساء کی آیت 63 کی شان نزول کے طور پر یہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نساء کی یہ آیت اگرچہ کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے، تاہم جو واقعہ امام بخاری اور دوسرے ائمہ محدثین نے اس کی شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے اور جسے مفسرین بالعموم نقل کرتے ہیں، وہ اس کے برخلاف، یعنی یہ نہیں بلکہ ایک دوسرا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، وہ اس کے برخلاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کا ایک انصاری سے پانی پر اختلاف ہو گیا۔ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنے کھیت کو سیراب کر کے باقی پانی اس کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس پر انصاری نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، اس لیے نہ کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اللہ، یہ صریح بے انصافی اور اقربا پروری کا اتہام اور انتہائی گستاخی کی بات تھی۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر آپ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنی بات مزید وضاحت کے ساتھ دہرا دی اور فرمایا کہ کھیت کی مڈیر تک پانی روک کر باقی اس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ علماء کو حسن انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رافت و رحمت کی یہ روایت تو انہوں نے نظر انداز کر دی ہے، درحالے کہ یہ بخاری و مسلم میں مذکور ہے، اور حضرت عمر کے گردن مار دینے کی ضعیف اور ناقابل التفات روایت ہر جگہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ یہ ان واقعات پر میرا تبصرہ ہے، اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا اس طرح کی کوئی سزا فی الواقع اسلام کے ضابطۂ حدود و تعزیرات میں موجود ہے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی سزا کسی ماخذ میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ پورے مقدمات کی رضاعت واضح ہوتی ہے، جس سے بالعموم یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ محض توہین کے مجرم تھے۔ ان واقعات کو پڑھ کے بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں بعض فساد فی الارض کے مجرمین ہیں، معاندین ہیں، اور بعض اللہ کے پیغمبر کی اسی سنت کے تحت جس میں اللہ کے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے اور پھر اتمام حجت کے بعد جزا و سزا کا نفاذ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کو قتل کیا گیا۔ ہم سبھی نقطہ تو واضح ہوتا ہے۔ ایک آخری چیز جو اس پورے تصور کے ابطال میں پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا ان کے بھی قتل کی ہدایت کی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اس روایت کے اوپر قانون اتمام حجت کی سیریز میں بہت تفصیل سے غامدی صاحب اظہار کر چکے ہیں، لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں یہ بتایا گیا کہ اس روایت کی اصل کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اور کس قانون کا اطلاق اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے۔ ہم صاحب یہاں پر صرف ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے شریعت کے باب میں اللہ کی ہدایت پڑھی کہ قتل اور فساد فی الارض کے علاوہ کسی شخص کی جان نہیں لی جا سکتی، وہاں بھی آپ نے واضح کیا تھا، یہاں بھی ذرا وضاحت کر دیں کہ قانون اتمام حجت سنت الہی کے تحت کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے بعد مسلمانوں نے جن چیزوں پر قتل کی سزا دینی ہے وہ چیزیں بحث ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے۔ یہ میرے ڈسکورس میں ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین کی ہدایت قرآن میں نازل کی تو اس میں جس طرح ہمارے لیے ایک شریعت بیان ہوئی ہے جو ظاہر ہے کہ خدا کا ابدی حکم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بعض سنن بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ سنن میں نے اپنی کتاب میزان میں تفصیل سے واضح کر دیے ہیں۔ ان میں سے یہ سنت الہی وہاں زیر بحث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسے جزا و سزا کا معاملہ کرتے ہیں۔ جزا و سزا کا یہی معاملہ ہے جس کو قانون اتمام حجت کے زیر عنوان اس سے پہلے ہم واضح کر چکے ہیں۔ وہ قانون اتمام حجت کا اطلاق ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، نہ ہم سے کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ ہم شریعت کے پیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سنن خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بنتے ہیں اور اس کا پیغمبر ان کا نفاذ کرتا ہے۔ ان دونوں کے فرق کو میں نے اپنے پورے ڈسکورس میں جگہ جگہ واضح کیا ہے اور ہر جگہ یہ بتایا ہے کہ ان قوانین کا یا ان ضوابط کا یا ان سنن کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں جس شریعت کا ہمارے پروردگار نے ہمیں پابند کیا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ موت کی سزا کے زیر عنوان اس طویل سلسلہ گفتگو میں غامدی صاحب سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے دین کی روشنی میں موت کی سزا کن جرائم پر دی جا سکتی ہے۔ موضوعات کا سلسلہ جاری ہے، یہ موضوع یہاں پہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ وقت ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا